دوسری صفت نوٹ کیجئے گا، واتقا، جس نے تقوی اختیار کیا۔ میں نے کہا نا کہ ایک جنرل انٹرپریٹیشن وہ تو ہے ہی، لیکن اسپیسیفک انٹرپریٹیشن کے اعتبار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی یہاں پہ واتقا، دوسری خوبی کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے اندر، اور گناہوں سے بچنا، پرہیزگاری ان کے اندر، یہ شروع سے ہی ان کی فطرت میں اور ان کی جبلت میں موجود تھی۔ جاہلیت میں علماء تاریخ لکھتے ہیں، جاہلیت میں بھی جو طور طریقے ان کے ہاں موجود تھے جاہلوں کے، شراب ہے، بت پرستی ہے اور کئی جرائم ہیں، جاہلیت میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ان تمام جرائم سے پاک تھی، نہ کبھی شراب پی، نہ کسی بت کے سامنے آئے تھے جاہلیت میں بھی۔ اسلام تو اسلام ہے، اور اس کے بعد تقوی کا یہ عالم تھا۔ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ ہمارے ہاں تو شاید فرق ہی نہیں پڑتا نا، بڑی بڑی چیزیں بھی جو ہیں وہ بس سمیٹ لی جاتی ہیں اور فرق نہیں پڑتا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تقوی کا عالم یہ تھا کہ ان کا ایک غلام ایک دن بیٹھے کھانا کھا رہا ہے اور سیدنا صدیق اکبر پاس سے گزرے، اس نے دعوت دی، آ جائیے ذرا میرے ساتھ بیٹھ کے، آپ کو زحمت ہو اگر تو تشریف رکھیے، میرے ساتھ کچھ لقمے تناول کر لیجئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھ گئے اور ایک لقمہ اٹھایا اور اس کو جب چبانے لگے، اور منہ پہ الفاظ یہ تھے، زبان پہ الفاظ یہ تھے، یہ کہاں سے لے کر آئے ہو، یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا؟ اور ابھی وہ لقمہ کھا رہے تھے سیدنا صدیق اکبر، تو اس کاہن کی، اس غلام کی زبان پہ یہ الفاظ تھے کہ میں جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا، جادوگری کا کام کیا کرتا تھا، تو اس کی آج مجھے مزدوری ملی ہے، ایک میں نے اس وقت کام کیا ہوا تھا، اس کی مزدوری مجھے آج کسی نے دی ہے، ان پیسوں سے یہ میں چیز لے کر آیا ہوں اور اس سے جو ہے وہ میں کھا رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی اور تکلف سے وومٹنگ کرنے لگے، طے کرنے لگے، اور اس نے کہا سر آپ کیا کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ایک لقمہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کی زبان پہ الفاظ یہ تھے، لو لم تخرج الا مع نفسی لخرجتها، اگر اس لقمے کو باہر نکالتے نکالتے میری جان بھی نکل جاتی تو مجھے منظور تھا۔ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کہ حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں لے جائیں؟ اور آج کل تو معاملات ہی کچھ اور ہیں سر، نسلیں پل رہی ہیں حرام کے اوپر، نسلیں پل رہی ہیں لوگوں کے حقوق سلب کر کے، نسلیں پل رہی ہیں پتہ نہیں کیا کہاں کہاں سے آ رہے ہیں ساری چیزیں۔ یہ ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے تقسیم کیا، بانٹا، اور دوسرے نمبر پہ وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کی، اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر، اور پھر یہ ہے کہ گناہ سے بچنا اور اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنا، یہ خوبی بتمام و کمال سیدنا صدیق اکبر میں موجود تھی۔